اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وصلت علیہ وآلہ وسلم کثیرا کثیرا بعدد کل معلوم لکا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج کے روزانہ تعلیمی نشست کے خصوصی مجلس میں آج رجب کے مبارک مہینے کو مد نظر رکھتے ہوئے خواجگان چشت کے تعلیمات مقدسہ کے موضوع پر، ان کے تعلیمات اور ان بزرگوں کے تعلیمات پر آئیے غور و فکر کرتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے باتوں کو سمجھتے ہیں اور ان سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سارے اقوال جو ہم اب آج بیان کریں گے، جو پڑھیں گے، تقریباً اکثر و بیشتر تمام خواجگان چشت کے کتب میں، ان کے فرمودات اور ملفوظات میں موجود ہیں، بالخصوص ہست بہست میں یکجا اور مجموعی طور سے شائع ہو چکی ہے۔ آئیے سب سے پہلے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پر غور کرتے ہیں، جو انیس الارواح میں ساری باتیں موجود ہیں۔ ایک اہل شرع کا قول ہے کہ جو شخص فرض کا منکر ہے وہ کافر ہے، لیکن ایمان کی اصلیت میں کمی بیسی نہیں ہوتی۔ جو شخص فرض کا منکر ہے وہ کافر تو ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کی جو اصلیت ہے اس میں کمی بیسی نہیں ہوتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرض کا منکر ہونا ٹھیک بات تو نہیں ہے، لیکن کوئی شخص اگر فرض کا بھی منکر ہو جائے تو وہ کافر ہوتے ہوئے بھی اس کی جو ایمان کی اصلیت ہے اس میں کمی بیسی نہیں ہوتی ہے، یعنی ایمان کا معاملہ جو ہے بہت ہی جدا گانا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایک اہل شرع کا قول یہ ہے کہ جو شخص فرض کا منکر ہے وہ کافر ہے، لیکن ایمان کی اصلیت میں کمی بیسی نہیں ہوتی، یعنی ایمان جو چیز ہے اس کی ایک الگ کہیے کہ معاملہ ہے اور اس کی ایک الگ مقام ہے، اس کی اصلیت جو ہے الگ چیز ہے اور اس میں کمی بیسی نہیں ہوتی ہے اور اس کو الگ طریقے سے ڈیفائن کر کے سمجھا جا سکتا ہے۔ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اس وقت دن بہت چھوٹے ہوں گے، چنانچہ ایک دن میں ایک نماز ادا ہوگی، یعنی ایک وقت کی نماز ادا ہوگی۔ یہ حضرت عثمان ہارونی نے فرمایا تھا کہ امام مہدی کا جو دور آئے گا اور ان کا جو ظہور ہوگا اس وقت دن چھوٹے ہوں گے اور ایک دن میں ایک نماز کی ادائیگی اس وقت ہوگی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ضرور ہوگا، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تمام اصحاب نے اپنے اپنے حیثیت کے مطابق صدقات کیا، مگر جب مولا علی علیہ السلام کا نمبر آیا تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، میرے پاس جان ہے، سو خدا پر اس کو میں نے قربان کیا، میں نے سوا جان کے میرے پاس کچھ نہیں ہے اور میں نے اس کو خدا پر قربان کیا۔ یہ مولا علی کی شان میں حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب نے اپنے اپنے حیثیت کے مطابق قربانی پیش کیا، لیکن مولا علی نے کیا کہا کہ میرے پاس قربان کرنے کے لیے اپنی جان ہے، اور اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ان کے جو مرتبے ہیں اسی طریقے سے ان کے قربانیوں کے حساب سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مدارج ان لوگوں کے طے کیے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا طواف کعبہ نے بھی کیا ہے، یہ بات آپ نہیں جھٹلا سکتے ہیں، کیونکہ یہ صفحہ نمبر 16 پر جو ہے یہ بات آپ کو ہست بہست میں مل جائے گی۔ مطلب یہ ہوا کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا طواف اور کعبہ کا جو معاملہ آتا ہے تو بہت سے لوگ اس کو جھٹلا دیتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، لیکن خواجگان چشت نے اس کو جو ہے صحیح قرار دیا ہے اور یہ سچی بات ہے۔ آثار اولیاء میں ہے کہ صدقہ نوری ہے اور حوروں کی خوبصورتی کا باعث ہے۔ آثار اولیاء میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صدقہ جو ہے نوری ہے، اچھا عمل ہے، نوری ہے اور حوروں کی خوبصورتی کا باعث ہے، اور صدقہ 1000 رکعت نماز سے بہتر ہے، یعنی صدقہ دینے کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے۔ اور حوروں کی خوبصورتی کا باعث اس لیے بتایا گیا، حضرت عثمان ہارونی نے اس لیے کہا آثار اولیاء کے حوالے سے کہ عمل سے ہی جو ہے جنت کی تعمیر ہوتی ہے۔ طریقت میں ندی کا پانی پینے سے بھی اگر خدا کی بندگی میں سستی آئے تو وہ بھی بمنزلہ شراب کے حرام ہے۔
یعنی طریقت میں پانی پینے سے بھی اگر بندگی میں سستی آ جاتی ہے تو اس کو بزرگوں نے حرام قرار دیا ہے۔ صرف شراب ہی حرام نہیں ہے بلکہ طریقت میں جس چیز سے جو ہے خدا کی بندگی میں سستی آئے، ذکر اذکار سے غفلت ہو، اس کو بزرگوں نے حرام سمجھا ہے۔ مشائخ طبقات لکھتے ہیں کہ دانا آدمی اس وقت تک نماز نہیں پڑھتا جب تک کہ نماز میں پوری حضوری حاصل نہ ہو۔ یہ زیادہ تر جو باتیں آ رہی نکل کر کے آثار اولیاء، مشائخ طبقات وغیرہ جو بہت پرانی کتب ہوا کرتے تھے جن کا حوالہ خواجگان چشت نے دیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ بھی جو ہے بزرگوں کی کتابوں کو پڑھا کرتے تھے۔ مشائخ طبقات میں یہ بات موجود ہے کہ دانا آدمی اس وقت تک نماز نہیں پڑھتا جب تک کہ نماز میں پوری حضوری حاصل نہیں ہو، یعنی نماز میں حضوری حاصل ہو تبھی دانا انسان نماز پڑھتا ہے یا پڑھنا چاہیے، یعنی نماز کے لیے جو ہے حضوری بہت ہی ضروری ہے۔ بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ علم ہے جس کو عالم جانتے ہیں، اور زہد ہے جس کو زاہد جانتے ہیں، اور یہ بھید ہے یعنی معرفت کہ جس کو اہل معنی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ یعنی علم کو عالم جانتے ہیں، زہد کو زاہد جانتے ہیں، لیکن معرفت کو اہل معنی جانتے ہیں، اہل معنی جانتے ہیں، اور اہل معنی کے سوا معرفت کو کوئی نہیں جانتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سماعت فرمائیے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکانداری کیا کرتے تھے، کسی چیز کی دکان چلانے کا ذکر ان کا ملتا ہے، دکانداری کیا کرتے تھے۔ آخری زمانے میں آپ کو مسلمانی کی حقیقت یعنی حقیقت اسلام کا پتہ چلا، یعنی معلوم ہوا کہ اسلام ہے کیا، یعنی درویشی کا پتہ چلا۔ سچ پوچھئے تو جو ہے اسلام کی حقیقت اور درویشی کا ان کو پتہ چلا، اور ان کو اسلام کی حقیقت کا جو ہے ازالہ جب ہوا تو آپ نے دکانداری ترک کر دی، دکانداری ترک کر دی یعنی اپنی دکان بند کر دی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے تو آپ نے اپنی دکان بند کر دیا۔ فرمایا دکانداری اور مسلمانی ایک ساتھ نہیں چل سکتی، دکانداری اور مسلمانی ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ یہ حوالہ عثمان ہارونی کے انیس الارواح ہست بہست کے کتب سے یہ دے رہے ہیں، صفحہ نمبر 28 پر یہ بات موجود ہے، اور یہ روایت بھی موجود ہے جو نہایت ہی پیچیدہ اور بہت ہی قابل غور ہے۔ عام لوگ جو سمجھتے ہیں کہ مسلمانی بہت آسان چیز ہے، اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ یعنی ایک مسلمان اگر صحیح معنوں میں مسلمانی کرنا شروع کر دے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو ہر لمحے اور ہر وقت جو ہے تمام چیزوں کا دھیان رکھنا اور اللہ رسول کو راضی رکھتے ہوئے دنیا داری چلانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا ذکر بعض کتب میں جو ہے صحابہ کے زمانے میں بھی وہ درویش صفت انسان رہے ہیں، چنانچہ درویشی کا جو معاملہ ہے وہ ان سے ہی مطلب کہیے کہ ماخوذ ہے، اور ہم لوگ جو کچھ فیض لیتے ہیں اس طریقے سے ان سے بھی ہم لوگوں کا فیض ملتا ہے، تمام بزرگوں نے لیا ہے۔ تو یہ جو ہے درویشی کا معاملہ ہے، اور یہ درویشی میں یہ تعلیم ہے کہ مسلمانی اور دکانداری ساتھ نہیں چلتی۔ مطلب یہ کہ درویشی اور دکانداری ایک ساتھ نہیں چل سکتا، یہ ہے اصل بات۔ یہی ہے تعلیم الدرویشاں۔ درویشوں کی تعلیمات جو ہے بالکل کوٹ کوٹ کر خواجگان چشت کے تعلیمات میں بھرے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم نے اس کتابچے کا ہی نام رکھ دیا تھا تعلیم الدرویشاں۔ اس کی پہلی سیریز میں یہ پہلا جو ہے جلد آج آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اولیاء اللہ اور انبیاء اکرام لڑکیوں کو بنسبت لڑکوں کے زیادہ پیار کرتے تھے۔ یہ بات صفحہ نمبر 29 پر انیس الارواح میں ملتی ہے کہ اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام جو گزرے ہیں، لڑکیوں کو زیادہ محبت کرنے کی بات آئی ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ مطلب لڑکیوں کو ہی زیادہ پیار کرتے ہیں، یہ بات واضح ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ لڑکوں سے نہیں کرتے، لڑکوں سے بھی پیار کرتے تھے تمام اولیاء اللہ انبیاء علیہ السلام، لیکن یہ تحقیقی موضوع ہے کہ زیادہ تر بزرگوں میں یہ پایا گیا ہے کہ ان کو بیٹیوں سے زیادہ محبت رہی، اور یہ رسول پاک کی سنت بھی ہے۔ یہ بات صفحہ نمبر 29 پر انیس الارواح ہست بہست میں موجود ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص 40 گائے ذبح کرتا ہے اس کے ذمے ایک خون کبیرہ لکھا جاتا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 30 پر یہ بات مجھے ملی، تو نہایت ہی سوچنے والی بات ہے۔ حدیث میں بھی اس کا چرچا ہے کہ جو شخص 40 گائے ذبح کرتا ہے اس کے ذمے ایک خون کبیرہ لکھا جاتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے
کہ گائے اگر 40 ذبح ہو تو ایک انسان کو قتل کرنے کے برابر اس کو سمجھنا چاہیے، مطلب مانا گیا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زیادہ جو معاملات جو ہیں بہت حالانکہ حلال بھی ہے اور ساری چیزیں ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ صاحب چلیے وہ جو ہے ہم لوگوں کو حکم ہے کرنے کا، ہم لوگ کرتے ہیں، تمام جانور کو ذبح کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن معاملہ جب سوچنے کی آ جاتی ہے تو درویشوں نے اس پر بھی غور کیا کہ 40 گائے ذبح کرنے کو ایسا سمجھا جائے کہ ایک خون کبیرہ لکھا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ 40 گائے کا ذبح کرنا ایک قتل کے برابر لے کے چلیے، سوچ کے چلیے، اور زیادہ ممکن ہو، زیادہ کوشش ہو کہ یہ جو ذبح کرنے والی باتیں ہیں اس سے انسان بچے، زیادہ بچے تو بہتر ہے۔ تو یہ بات حالانکہ بزرگان دین نے جہاں تہاں جو لکھا ہے اپنے کتب میں تو یہ قابل غور ہے۔ اس سے اس بات کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کام بند کر دیں، وہ جو رسول پاک نے فرمایا اس کو چھوڑ دیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن بعض چیزیں جو ہے قابل غور ہے جس کو درویشوں نے، فقیروں نے جو ہے احتیاطاً سمجھا ہے اور اپنی زندگی میں کوشش کیا ہے کہ وہ سب چیزیں زیادہ تر نہیں ہو تو بہتر۔ اس لیے ہم بھی صلاح دیتے ہیں اپنے دوستوں کو کہ زیادہ تر جو روزگار کرتے ہیں وہ اس طرح کا روزگار نہیں کریں جس میں جانوروں کو قتل کرنے، ذبح کرنے اور اس طرح سے خون ریزی کی بات ہو۔ حالانکہ وہ ہمارے لیے حلال ضرور ہے، لیکن پھر بھی کسی جانور کی جان لینے کی بات آتی ہے تو یہ مناسب جو ہے درویشوں نے نہیں سمجھا۔ یہ بات صفحہ نمبر 30 پر ہے، لہٰذا اس پر کنسیڈر کیجئے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز 20 رکعت نماز ادا کرے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن لاکھ صدیقوں اور شہیدوں کے ہمراہ اٹھے گا۔ یہ بہت ہی فیض والی بات ہے کہ یہ حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجلس میں یہ بات بیان فرمائی کہ جو شخص جمعہ کے روز 20 رکعت نماز ادا کرے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص ایک ایک مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن لاکھ صدیقوں اور شہیدوں کے ہمراہ اٹھے گا۔ یعنی بڑا ہی جو ہے برکت ہے اس عمل میں، لہٰذا تمام دوستوں اور تمام بھائیوں کو چاہیے کہ اس حدیث پر عمل کریں اور جمعہ کے روز یہ چیز ادا کریں تاکہ خواجگان چشت کی فیوز و برکات بھی ملے اور اس کا جو ہے ثواب ہم لوگوں کو بھی نصیب ہو۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیب سے آواز آئی کہ میں نے تجھے بخشا اور ان لوگوں کو بھی بخشا جو کہ تیرے پیرو اور مسلک پر ہیں اور تیرے مذہب پر چلیں گے، یعنی سنی۔ یہ صفحہ نمبر 33 پر ملتا ہے۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیب سے آواز آئی کہ میں نے تجھے بخشا، یعنی ان کو جو ہے بخشش کی بصارت ہو گئی حضرت ابو حنیفہ کو، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان لوگوں کو بھی بخشش ہو گئی، یہ بھی مژدہ سنا دیا گیا کہ جو تیرے پیروکار ہیں یعنی تیرے مسلک پر ہیں، جو ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں، جو سنی جماعت کے لوگ ہیں یعنی ان کے مسلک پر جو لوگ ہیں، پیروکار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بخشنے کا اعلان کیا ہے، بخشنے کا وعدہ کیا ہے۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کو کیسی بصارت ملتی ہے اور بڑے بڑے بزرگوں کو کیسی کیسی باتیں جو ہے غیب سے سنائی دیتی ہے، اور اسی لیے وہ بہت ساری چیزوں کا اعلان کر دیتے ہیں۔ یہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ تمہیں معلوم رہے کہ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی امانت تمہاری گردن پر ہے، اور جو شخص قبول کر لیتا ہے اور ہاتھ پاؤں مارتا ہے وہ خلاصی پاتا ہے۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ تمہیں معلوم رہے کہ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی امانت تمہارے گردن پر ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ جو ہے کہنا بہت آسان نہیں ہے، اس میں بہت سارے باتیں ہیں، بہت سی بوجھ اس کے اوپر ہے، اور جو شخص قبول کر لیتا ہے اور ہاتھ پاؤں مارتا ہے وہ خلاصی پاتا ہے۔ یعنی مطلب واضح یہ ہوتا ہے کہ کلمے کو سمجھنا، کلمے کو قبول کرنا اور اس کو دل و جگر میں اتارنا اصل مقصد ہے، اور وہ خلاصی آپ کو دلا سکتا ہے اور آپ کو جو ہے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مومن وہ ہے کہ جو ان تینوں کو دوست رکھتا ہے۔ کن تینوں کو بھائی؟ تو پہلا موت کو دوست رکھتا ہے، دوسرا درویشی کو دوست رکھتا ہے، اور تیسرا فاتحہ کو دوست رکھتا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 41 پر ہست بہست انیس الارواح میں یہ بات موجود ملتا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مومن کو ان تین چیزوں سے تعلق رکھنا چاہیے۔ پہلا موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، دوسرا درویشی اپنانا چاہیے، بجائے امیری کے اس کو غربت، افلاس اور درویشی اپنانا چاہیے، یہ خواجگان چشت کی تعلیم ہے، اور تیسرا جو سب سے اہم بتایا آپ نے وہ ہے کہ فاتحہ، یعنی فاتحہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جب بھی موقع ملے، روزانہ تو روزانہ، ہفتے میں تو ہفتے میں، مہینے میں تو مہینے میں فاتحہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ ان تینوں کو دوست رکھتا ہے اس کو خواجگان چشت نے مومن کہا ہے، یعنی بالخصوص حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے مومن کا درجہ دیا ہے، اور مومن کہا اور مومن کی صفت بتائی ہے آپ نے، ماشاءاللہ۔
جو شخص مومن کی عزت کرتا ہے اس کی جگہ بہشت میں ہوتی ہے اور اللہ اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ اگر بندہ کسی مومن یعنی ولی کی جوتی بھی سیدھی کرے یا پاؤں سے کانٹا ہی نکال دے تو اللہ اسے صدیقوں اور شہیدوں میں شمار کرتا ہے۔ یعنی مومن بندوں، اللہ والے بندوں کی جو ہے خدمت کرنی بہت بڑی بات ہے اور اس کی عزت کرنی جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جو شخص علم کا ایک کلمہ سنتا ہے اس سے بہتر ہے کہ 1 سال کی عبادت کرے۔ یعنی علم کا ایک بات سیکھنا 1 سال کی عبادت سے بہتر مانا گیا ہے۔ اور جو شخص ایسی جگہ بیٹھتا ہے جہاں علم کا تذکرہ ہوتا ہے اس کو غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی جو لوگ ہماری مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر علم کا جو ہے بات چل رہا ہے، تو اس کوٹیشن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پر علم کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر کوئی آدمی اگر بیٹھتا ہے تو اس کو کیا ہے بھائی، غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملنے کی بات خواجہ عثمان ہارونی نے کہی ہے صفحہ نمبر 44 پر، اور کہا ہے کہ علم کا ایک بات سیکھنا 1 سال عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی ایک بات اگر آپ سیکھ لیے میرے مجلس میں بیٹھ کے یا میرے بیان سے، یوٹیوب چینل سن کر کے، تو کیا ہے آپ کے لیے 1 سال کی عبادت سے بہتر بتایا گیا ہے۔ بھائی ہم اپنے جانب سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ صفحہ نمبر 44 پر انیس الارواح میں جو ہست بہشت میں موجود ہے، ملفوظات خواجگان چشت میں شائع شدہ کتاب ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ خواجگان چشت نے کیا باتیں کہی ہیں۔ حدیث میں یہ ہے کہ موت کو یاد کرنا دن رات کے قیام اور عبادت فاضلہ سے بہتر ہے۔ یعنی موت کو یاد کرنا رات کے قیام کرنے اور عبادت فاضلہ جس کو کہتے ہیں، زیادہ عبادات کرنے، زیادہ نوافل پڑھنے سے بہتر مانا گیا ہے کہ آپ جو ہے موت کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ موت کو یاد رکھنا بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہ بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو امیر زبردست ہو جائیں گے اور عالم روزی کمانے کے خاطر محنت و مشقت کریں گے، اور جہان میں فساد برپا ہوگا اور زمین اور پہاڑوں میں ان پر عیش تنگ ہو جائے گی۔ بہت قابل غور بات حدیث میں ہے جس کا حوالہ حضرت عثمان ہارونی دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو امیر جو ہے کیا ہو جائیں گے، زبردست ہو جائیں گے، مطلب بڑے ہی سخت ہو جائیں گے، اور عالم جو ہے روزی کمانے کے خاطر محنت مشقت کریں گے۔ جو عالم لوگ ہوں گے، علم والے لوگ ہوں گے، وہ روزی روٹی کمانے کے لیے ان کو محنت مشقت کرنا پڑے گا، جبکہ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ عالم جو لوگ ہوتے تھے ان کو پہلے کے جو خلیفہ ہوا کرتے تھے، پہلے کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، ان لوگوں کی قدر کرتے تھے اور ان لوگوں کو بڑے بڑے مسند پہ بٹھا کر کے رکھتے تھے۔ بعضوں کو تو درباروں میں جگہ ملتی تھی، بعضوں کو وظیفے مقرر کیے جاتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ پہلے کے زمانے میں ایسے ہوتے تھے کہ علم والوں کی بڑی حیثیت ہوا کرتی تھی اور بڑی وقار ہوا کرتی تھی، لیکن آخری زمانے کی بات ہے کہ اس میں جو ہے امیروں کی بڑی عزت ہوگی، لیکن عالم کا کوئی زیادہ یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ عالم لوگ جو ہوں گے وہ روزی کمانے کے لیے ان کو بڑی محنت و مشقت کرنی پڑے گی، طرح طرح کے کام ان کو کرنے پڑیں گے، اور جہاں میں فساد برپا ہوگا جو کہ آج ہو رہا ہے، اور زمین اور پہاڑوں میں ان پر عیش تنگ ہو جائیں گے۔ یعنی عالم کے لیے جو ہے کہ زمین میں بھی رہنے کی جگہ ان کو کم ملے گی، جو علم والے لوگ ہوں گے ان کو بڑی مشکل سے زندگی گزارا ہوگا ان کا، اور ان کو جو ہے پہاڑوں پر بھی ان کو آرام نہیں ملے گا۔ مطلب ایسا ماحول پیدا ہو جائے گا آخری زمانے میں کہ وہ چاہیں گے کہ چلو بھائی کنارے ہو جائیں، کہیں پر جنگل اور پہاڑ پہ بھی کہیں کنارے میں رہیں، لیکن یہ بھی ان کے لیے بڑا دشوار ہو جائے گا۔ یہ بات صفحہ نمبر 47 پر درج ہے حدیث کے حوالے سے۔ یہ تقریباً 19 جو کوٹیشنز تھا جو ہم نے جو ہے حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پیش کیا ہے۔ اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مخصوص اقوال، ملفوظات خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، جو دلیل العارفین کتاب میں یہ موجود ہے۔ دلیل العارفین کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز ایک راز ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے بیان کرتا ہے، جو بندہ اپنے پروردگار سے بیان کرتا ہے، یعنی نماز ایک راز ہے، اس راز میں بندہ اپنے پروردگار سے بیان کرتا ہے، اپنے پروردگار سے کچھ کہتا ہے۔ عارف اہل فضل ہیں اور وہ دوست کی محبت میں غرق ہیں۔ عارف جو ہوتے ہیں وہ اپنے یار کی محبت میں رہتے ہیں۔ عارف ہر وقت وسوسہ عشق میں مبتلا رہتا ہے اور قدرت خدا کی آفرینس میں متحیر رہتا ہے۔ یہ عارفوں کی بات چل رہی ہے، ان کی جو ہے یہ کہیے کہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بتائی جا رہی ہے کہ عارف ہر وقت وسوسہ عشق میں رہتا ہے، وسوسہ نفس میں نہیں رہتا، وسوسہ عشق میں رہتا، مبتلا رہتا ہے اور قدرت خدا کی آفرینس میں متحیر رہتا ہے۔
یعنی خدا کی قدرت کی جو آفرینس ہے اس میں بڑا حیرت محو رہتا ہے، مستغرق رہتا ہے، متحیر رہتا ہے، عالم تحیر میں بھی وہ چلا جاتا ہے۔ عارف کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ ہر وقت تبسم میں رہتا ہے اور مسکراتا رہتا ہے۔ یہ بڑی بات خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ عارف کبھی منہ لٹکا کے نہیں رہے گا، چپ چاپ سے کنارے بالکل گوشہ نسی ہو کر کے، سائڈ ہو کر کے، اور بہت سیریس ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ ہر حال میں وہ کیا رہتا ہے؟ اسمائلنگ فیس رہتا ہے عارف کا، ہمیشہ مسکراتا رہتا ہے، مست رہتا ہے۔ جب بندہ حقیقت کے مقام پر پہنچتا ہے تو اس مقام پر پہنچ کر وہ جو کچھ طلب کرتا ہے پا لیتا ہے۔ یہ حقیقت کے مقام کی بات ہے کہ بندہ جب حقیقت کے مقام پر پہنچتا ہے تو اس کی طلب جو ہے مطلب پائے تکمیل کو پہنچ جاتی ہے۔ ہر طلب اس مقام پر پہنچ کر وہ جو کچھ طلب کرتا ہے پا لیتا ہے۔ یہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 700 مرتبہ نماز کا ذکر کیا ہے، جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا تھا۔ تو یہ حوالے مل رہے ہیں صفحہ نمبر 58 کے دلیل العارفین ہست بہشت، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے روایت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 700 مرتبہ نماز کا ذکر کیا ہے۔ بعض جگہوں پر یہ بھی ملتا ہے کہ محبت کے بھی 700 مقامات ہیں۔ ایک دفعہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے صبح کی نماز قضا ہو گئی۔ صبح کی نماز کیا ہوئی؟ قضا ہو گئی۔ تو ندا آئی کہ اے بایزید تو اس قدر آہوزاری کیوں کرتا ہے؟ یعنی جب صبح کی نماز بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے قضا ہو گئی تو وہ بڑے افسوس میں چلے گئے اور آہوزاری کرنے لگے، ہائے ہائے کرنے لگے کہ کیا ہو گیا۔ چونکہ اللہ والے لوگ بڑے سینسیٹیو ہوتے تھے، ان کی نمازیں جب قضا ہوتی تھی تو بہت ان کو افسوس ہوتا تھا۔ آج کی طرح سنگ دل انسان نہیں کہ بھائی چلو کوئی بھی نماز نہیں پڑھ رہا، بالکل مست سوئے جا رہے ہیں، کوئی ذکر نہیں ہے، خوب کھائیں خوب پیئیں خوب سوئیں والی بات نہیں۔ اس زمانے میں جو لوگ ہوا کرتے تھے بڑے سینسیٹیو ہوتے تھے کہ بھائی ان کی ذکر چھوٹ گئی، ان کے وظیفے چھوٹ گئے تو بڑے افسوس ان کو ہوتے تھے۔ تو اسی طرح سے صبح کی نماز بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی قضا ہو گئی تو بڑے آہوزاری کرنے لگے۔ تو ان کو ندا آئی، ندا مطلب آواز آئی غیب سے، کہ بایزید تو اس قدر آہوزاری کیوں کرتا ہے؟ اگر صبح کی ایک نماز فوت ہو گئی تو کیا ہوا؟ ہم نے تیرے اعمال میں 1000 نماز کا ثواب لکھ دیا۔ تمہارے اعمال میں ہم نے کیا کیا؟ 1000 نماز کا ثواب لکھ دیا، اس لیے تم فکر مت کرو، ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی تو کیا ہوئی۔ یہ صفحہ نمبر 60 پر یہ بات آپ کو مل جائے گی دلیل العارفین ہست بہشت میں۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ والوں کی بات جو ہے عام لوگوں سے تھوڑی سی ہٹ کے ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ان کا ایسا ہو گیا تو ہمارا بھی ہو جائے گا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو عام انسان ہیں ان کے لیے یہ بات لاگو نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں ان کی نمازیں جو ہے اس طرح سے مقبول ہوتی ہیں کہ اگر نماز ان کی چھوٹ بھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس سے زائد جو ہے ثواب بھی دے دیتا ہے اور ان سے ناراض بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مولا علی کا واقعہ کو دیکھ لیجئے کہ جو معاملات ہوا تھا رسول پاک کے ساتھ، سورج غروب ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ ڈوبا ہوا سورج کو اللہ نے پھر سے اگا دیا۔ یہ بھی بات ملتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ جب راضی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں کہ اگر انسان غور کرے تو ایک پل میں دیوانہ ہو جائے۔ ایک پل میں کیا ہو جائے؟ دیوانہ ہو جائے۔ ایسی چیز اللہ نے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن عام طور سے ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں بس وہی سارا چیز ہے، اس سے زیادہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن خواجہ بابا کہہ رہے ہیں کہ ایسی چیز وہ بنا کر کے رکھا ہوا ہے کہ اگر اس پر دیکھ لیا انسان اور اس کو غور کر لے تو ایک پل میں دیوانہ ہو جائے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنا محبوب کیا ہے کہ قیامت میں اگر میں چاہوں تو اپنی ایک ہی پھونک میں دوزخ کو ٹھنڈا کر دوں۔ اللہ اللہ، صفحہ نمبر 87 پر یہ بات ملتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ اللہ نے مجھے اتنا محبوب کیا کہ قیامت میں اگر میں چاہوں تو ایک پھونک دوں تو دوزخ کا آگ سرد ہو جائے۔ جی یہ ہے اللہ والوں کی عظمت۔ جو لوگ جھٹلاتے ہیں اللہ والوں کی عظمت کو، ان کو چاہیے کہ ان باتوں پر غور کرے اور دلیل العارفین کا مطالعہ ضرور کرے، بالخصوص مکمل ہست بہشت کا جو ہے مطالعہ کرے اور لوگوں کو بتائے۔ پہلے اپنے تئیں 3 طلاق دے دو پھر ہماری بات کرو۔ پہلے اپنے تئیں 3 طلاق دے دو پھر ہماری بات کرو۔ یہ تعلیمات خواجہ چشتی میں بات آئی ہے کہ اللہ کی بات اگر کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اپنی بات کرنا بند کرو۔ جو اپنی بات کرتا ہے وہ اللہ کی بات کیا کرے گا؟
جو اپنے آپ کو 3 طلاق دے چکا ہو، اپنے وجود کو، اپنے نفس کو، وہی جو ہے محبوب کی بات کرے، اللہ رسول کی بات کرے۔ یہ صفحہ نمبر 88 پر آپ کو ملے گی۔ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 30 سال سے حق میں تھا، اب میں نے اپنا آئینہ دے دیا، یعنی جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ نہ رہا، اور شرکت وغیرہ اور تکبر اور خودی بالکل اٹھ گئی، لیکن چونکہ میں نہیں رہا ہوں اس لیے حق تعالیٰ ہی اپنا آئینہ ہے، اور جو کچھ میں کہتا ہوں وہ اپنا آئینہ ہے، یعنی حق تعالیٰ میری زبان سے کہتا ہے اور میرے بیچ میں دخل نہیں ہے، بیچ میں کوئی دخل نہیں ہے، مطلب میں خدا کا آئینہ بن چکا ہوں۔ اسی لیے شاعروں نے کیا خوب لکھا ہے کہ خدا کا آئینہ ہے دیکھ اپنے پیر کی صورت۔ اب ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ شاعروں نے، بہت سے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ ارے یہ قوالوں کا جو قول ہوتا ہے وہ سب فالتو ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، خواجہ باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حق تعالیٰ میری زبان سے کہتا اور میرے بیچ میں دخل نہیں ہے۔ تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شاعروں کی باتیں جو ہے فضولیات میں نہیں ہیں، بلکہ وہ جو ہے بہت ہی حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے دوست بھی ہیں کہ اگر دنیا میں وہ ان سے ایک دم حجاب میں رہے تو نابود ہو جائیں اور عبادت نہ کر سکیں۔ لیجئے صاحب خواجگان چشت کیا فرماتے ہیں، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی مجلس میں کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے دوست بھی ہیں کہ اگر دنیا میں وہ ان سے ایک دم حجاب میں رہے، یعنی اللہ اور بندے کے بیچ اگر ذرا سا حجاب ہو جائے تو وہ نابود ہو جائیں گے اور عبادت ہی نہیں کر سکیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ والے جو ہے، اللہ والوں کی کثیر تعداد ایسی ہے جو اللہ سے بالکل واصل ہو کر کے بغیر بلا حجاب کے جو ہے مل کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کو اللہ کی دیدار بھی ہوتی ہے، جیسا کہ پہلے بھی ہم لوگوں نے دیدار الہی کے موضوع پر اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 93 پر آپ کو دلیل العارفین میں مل جائے گا۔ جب حضوری حاصل ہوتی ہے تو پھر فریاد اور گفتگو نہیں رہتی۔ جب اللہ کی حضوری حاصل ہو جاتی ہے تو فریاد کرنا لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور زیادہ بکواس کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ اس وقت اسم فقر کے مستحق ہوتے ہیں جبکہ ان کے بائیں طرف کا فرشتہ 8 سال تک کچھ نہ لکھے، یعنی 8 سال تک کوئی گناہ نہ ہوا ہو۔ لوگ فقیری کو بہت آسان سمجھ رہے ہیں، لیکن دیکھیے دلیل العارفین میں کیا بات آئی ہے خواجگان چشت کی جانب سے۔ کہتے ہیں کہ لوگ اس وقت اسم فقر کے مستحق ہوتے ہیں، یعنی فقیری کے مستحق آدمی اس وقت ہوتا ہے جب ان کے بائیں طرف کا فرشتہ 8 سال تک کچھ نہ لکھے، یعنی دائنا فرشتہ جو ہوتا ہے وہ تو نیکی لکھتا ہے، بائیں جو فرشتہ ہوتا ہے وہ بدی لکھتا ہے، ہم لوگ جانتے ہی ہیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے بائیں طرف کا جو فرشتہ ہے 8 سال تک اگر کوئی گناہ نہیں لکھتا ہے تب وہ بندہ جو ہے کیا ہوتا ہے، ہاں صاحب فقر ہو سکتا ہے، ورنہ ایسا نہیں کہ صرف جو ہے سو کہ جھولا ٹانگ لیا اور احرام باندھ لیا اور جبہ پہن لیا، پگڑی باندھ لیا اور ہم فقیر ہو گئے جی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 97 پر دیکھ لیجئے، خواجگان چشت کے اقوال میں مل جائیں گے۔ میری باتوں کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، میرا تو یہ کام ہے، مرکز افضلیہ کی جانب سے ریسرچ کا کام چلتا رہتا ہے، تمام بزرگوں کی تعلیمات ہم پڑھتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی پیش کرتے ہیں۔ تو یہ مت سمجھیے گا کہ ہم فقیر ہو گئے، جی نہیں، ہم کوئی فقیر نہیں، ہم کوئی پیر نہیں، کوئی مولانا نہیں، کوئی مولوی نہیں، اور ویسا کچھ نہیں ہے۔ ہم ایک اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، اور طالب علم ہی بنے رہنا چاہتے ہیں، ہماری یہی خواہش ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان باتوں پر عمل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی ان پر عمل کرنے اور آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرمایا کہ نماز ادا کرے، یعنی قیام کرے، دل صحبت میں لگا اور جان نے منزل قرب میں آرام کیا اور سر وصل کو پہنچا۔ آدمیوں کو پیدا کرنے میں یہی مصلحت تھی۔ یہ نہایت ہی پیچیدہ اور بہت ہی قابل غور گفتگو ہے جو صفحہ نمبر 99 پر خواجگان چشت نے کیا تھا۔ اس کو ہم ایک بار پڑھ دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرمایا کہ نماز ادا کرے، یعنی قیام کرے، تو دل صحبت میں لگا اور جان نے منزل قرب میں آرام کیا اور سر نے وصل کو پہنچا، یعنی سر جو ہے وصال کو پہنچا۔ آدمیوں کو پیدا کرنے میں یہی مصلحت تھی، یعنی آدمیوں کو پیدا کرنے میں بہت مصلحت ہے صاحب۔ یہ فرمان خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، دلیل العارفین میں یہ بات مل جائے گی ہشت بہشت میں، صفحہ نمبر 99 پر۔ جو کچھ ملے اسے رائے خدا میں صرف کرنا چاہیے کہ ایک پیسہ بھی اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل ہو سکے۔ ہم نے پہلے کہا کہ اس کتابچے کا نام ہم نے کیا رکھا، تعلیم الدرویشاں، یعنی درویشوں کی تعلیم ہے۔ یہ جو ہے
ایسے ویسے کی تعلیم نہیں ہے، یہ ہم جب خواجگان چشت کے مجلس میں ہیں تو یہ درویشوں کی تعلیم ہے۔ اب دیکھیے درویشوں کی تعلیم کتنا سخت ہے، جو صفحہ نمبر 100 پر مجھے ملا کہ جو کچھ ملے اسے راہ خدا میں صرف کر دینا چاہیے، جو کچھ ملے سب خرچ کر دینا چاہیے، ایک پیسہ بھی اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ بتائیے کتنے چشتی ٹکیں گے، کتنے چشتی ہیں جو اس معاملے میں پھٹ اتریں گے؟ ذرا بتائیے تو صحیح، آج کے زمانے میں صرف چشتی کہلانا آسان نہیں ہوتا ہے محترم، صرف افضلی کہلانا، صرف قادری کہلانا، صرف سروری اور جو ہے سروردی کہلانا، وارسی کہلانا آسان ہے کیا؟ ارے ان بزرگوں کی کچھ تو صفت ہم لوگوں کے اندر آنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جو کچھ ملے سب راہ خدا میں صرف کر دینا چاہیے، ایک پیسہ بھی اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل ہو۔ اتنا آسان ہے اللہ تعالیٰ کی دوستی کہ بینک میں جو ہے بیلنس بھرا پڑا ہو اور اللہ کی دوستی بھی ہو، بہت مشکل کام ہے۔ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ عارف کون ہے؟ فرمایا کہ جو تین چیزیں علم، عمل اور خلوت سے قطع تعلق رکھے، یعنی جو شخص مومن خصوصی علم اور عمل اور خلوت سے قطع تعلق رکھے وہ عارف کامل ہوتا ہے۔ یہ بھی بڑا پیچیدہ بات جو صفحہ نمبر 102 پر مجھے ملا ہے، جو نہایت ہی غور کرنے کا جو ہے موقع فراہم کرتا ہے۔ اس کو پھر سے ہم پڑھ دیتے ہیں اور ضرور غور کرنا چاہیے۔ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عارف کون ہے؟ عارف کون ہے؟ علم، عمل اور خلوت سے قطع تعلق جو رکھے، یعنی جو شخص علم اور عمل اور خلوت سے قطع تعلق رکھے، یعنی علم سے بھی قطع تعلق، عمل سے بھی قطع تعلق، خلوت سے بھی قطع تعلق۔ اب لیجیے اس کو سمجھیے گا تو کنفیوز بھی ہو جائیے گا۔ بعض لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ جملہ ہی غلط ہے، لیکن یہ جملہ غلط نہیں ہے، بہت سوچ سمجھ کے ہمیں اس کو لکھا ہے، اور یہ عارفوں کی بات ہے، یہ کسی دوسرے کی بات نہیں ہے۔ یہ جو لیول ہے بہت اونچی لیول ہے۔ علم سے قطع تعلق ہونے کا مطلب کیا کہ علم حاصل ہی نہیں کریں؟ ہاں علم حاصل کریں لیکن اس میں الجھے نہیں۔ عمل سے قطع تعلق کرنے کا مطلب کیا؟ عمل چھوڑ دیں، کچھ کریں نہیں، کریں مگر سارے عمل کو اللہ کے واسطے کریں۔ خلوت سے قطع تعلق رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ خلوت میں رہیں لیکن خلوت میں پھنس نہیں جائیں، خلوت سے نکل کر جلوت میں بھی گھومیں، مطلب سب میں رہ کے سب سے جدا رہیں۔ یہ بہت ہی پیچیدہ اور چڑھا عمل ہے جس کی تعلیم دادا سرکار مہندی رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگوں کو پہلے سے دیا کرتے تھے، اور یہ بات دیکھیے خواجگان چشت بھی فرما رہے ہیں، اس کو ہلکے میں مت لیجیے، بہت ہی عمدہ اور نہایت ہی سخت کام ہے یہ، عارف بننا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ ایک درویش کو جنگل میں دیکھا کہ مر گیا ہے اور ہنس رہا ہے۔ کہا تو مر گیا ہر کیوں ہنستا ہے؟ کہا کہ خدا کی مرضی ہی ایسی تھی، یعنی ہنسوں نہیں تو کیا کروں۔ ایک درویش جنگل میں مر گیا اور مرنے کے بعد وہ ہنسنے لگا۔ کہا کہ صاحب عجیب بات ہے، تو مر گیا اور تو ہنس رہا ہے۔ تو کہا کہ بھائی ہنسوں نہیں تو کیا کروں، مطلب سوائے ہنسنے کے میرے پاس کیا ہے؟ یعنی اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے مرنا جینا جو ہے ہنسی کھیل ہے اور کچھ نہیں ہے۔ مرنا جینا ایک ہنسی کھیل ہے۔ بعض لوگوں نے تو جو ہے مر کر کے جو ہے جنازہ جب ان کو لے جایا جانے لگا، بعض بزرگوں کا ملتا ہے کہ وہ جنازے پر ہی جو ہے اٹھ کر کے بیٹھ جاتے تھے، جنازہ جب لے جایا جاتا تھا تو اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے۔ بعض لوگ تو مرنے کے بعد، کئی لوگوں نے تو ایسے بھی ہوئے ہیں جو مرنے کے بعد بھی جو ہے مسکراتے تھے، کوئی ہنستے تھے۔ دیکھیے صفحہ نمبر 103 پر یہ بات خواجگان چشت بیان کرتے ہیں کہ اللہ والوں کی بات بہت ہی الگ ہوتی ہے۔ اور کئی روایات، کئی واقعات، یہاں پر وقت کی قلت ہے لہٰذا ہم یہاں پر جرا نہیں کر رہے ہیں، کئی واقعات ایسے نظروں سے گزرا، ہمارے بھی اور آپ کے بھی گزرا ہوگا کہ اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں بہت سارے کرامات ان لوگوں سے صادر ہوتی ہے اور ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے جو ہے موت ایک پل کی طرح ہے اور وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، اور یہ باتیں اب تو واضح ہو چکی ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو شخص اللہ کے دوستوں کا ملازمت کرتا ہے وہ ضرور واصل بن جاتا ہے، یعنی ولی کا غلام ولی ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ولی کی جب غلامی کیجئے گا تو آپ بھی ولی ہو جائیے گا، واصل ہو جائیے گا، لیکن غلامی اس کی کیجئے جو واقع ولی۔ عارف وہ شخص ہوتا ہے جو صبح اٹھے تو رات کے بابت اسے کچھ یاد نہ ہو۔ لیجیے ایسا عارف کہاں ملے گا ڈھونڈنے سے؟ اس لیے علامہ اقبال نے بڑا خوب کہا تھا کہ آئے اور شاخ گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر۔ عارف وہ شخص ہے جو صبح اٹھے تو رات کے بارے میں اس کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ لیجیے صاحب صفحہ نمبر 104۔ اہل محبت وہ گروہ ہے کہ ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب یعنی پردہ نہیں ہے۔ لیجیے اہل محبت کہاں ملیں گے آج؟
ہم لوگ سب چشتی قادری سروردی کہلا رہے ہیں، لیکن اہل محبت بھی کوئی ہیں؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے۔ فرمان حق ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں اس کے لیے کان اور آنکھ بن جاتا ہوں۔ یہ تو سارے لوگ جانتے ہیں، یہ بات آج کے ڈیٹ میں نہیں رہی ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جب تک عارف کا سر خالص نہیں ہوتا اس کا کوئی فعل صاف نہیں ہوتا، یعنی جب تک سر پاک نہیں ہوتا ہے عمل بھی پاک نہیں ہوتا ہے۔ صرف پاک کہنے سے کام نہیں چلتا ہے، لطیفہ کو پاک کرنا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، جب میرا ذکر کر تجھ پر غالب آ جائے، میرا ذکر مطلب اتنا کرے تو کہ میرا ذکر جب تجھ پر غالب آ جائے گا تو میں تیرا عاشق ہو جاؤں گا، یعنی تیرا محب بن جاؤں گا اور تو میرا محبوب بن جائے گا۔ یعنی جب اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ وہ ذکر غالب آ جائے تم پر، تو کیا ہوگا؟ تم میرے عاشق نہیں رہو گے، میں تمہارا عاشق بن جاؤں گا۔ اور ایسا ہوا ہی ہے اور ہوتا ہی رہتا ہے۔ اہل محبت کا مرتبہ ایسا ہے کہ اگر اس سے پوچھیں کہ تو نے رات کو نماز ادا کی تھی تو کہہ دے کہ مجھے فرصت نہیں، ہم ملک الموت کے گرد گھومتے ہیں اور جہاں وہ جاتا ہے وہیں اسے پکڑتے ہیں۔ یہ بات صفحہ نمبر 108 پر ہے، حالانکہ یہاں پر ذکر نہیں آ رہا، لیکن میرے نظر میں جو گزرا وہ یہ ہے کہ یہ بات حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے خواجہ چشتی نے بیان کیا تھا اپنے مجلسوں میں کہ اہل محبت کا مرتبہ ہی ایسا ہے۔ کوئی ان سے پوچھتا ہے، کسی نے حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کبھی پوچھا تھا کہ حضور آپ نے رات میں نماز ادا کی تھی؟ تو انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ مجھے فرصت ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کی، مجھے فرصت ہی نہیں ہے، ہم تو عالم ملکوت میں جو ہے اپنے یار کے ارد گھومتے رہتے ہیں اور جہاں وہ نظر آ جاتے ہیں انہیں کا ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑے ہی عاشقانہ اور زندانہ بات ہے، لہذا اس کو جو ہے شریعت کے مقابل نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ ایک مجذوبانہ گفتگو ہے جو بعض بزرگ جو ہے بیان کر دیتے ہیں ایسی کیفیت میں، اور یہ حق پر مبنی ہے۔ پیر کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ مرید کے دل سے دنیاوی علائق کو نکال کر معرفت کی شراب پلا سکے اور ولی بنا دے۔ یہ فائد السالکین ملفوظات بختیار کاکی میں یہ بات مل جاتی ہے صفحہ نمبر 110 پر۔ اب ہم ملفوظات قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ بات فائد السالکین کے کتب سے کر رہے ہیں۔ کم کھانے، کم سونے، کم بولنے اور کم میل جول رکھنے سے بڑی نعمت حاصل ہوتی ہے کہ 40 سال کی عبادت و ریاضت سے بھی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ یہ طریقت کا ایک بہت بہترین اصول بھی ہے کہ کم کھائیں، کم سوئیں اور کم بولیں، لیکن آج کے زمانے میں ہم لوگ الٹا کرتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ سوتے ہیں، زیادہ بولتے ہیں اور سب سے ملنا جلنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن طریقت کیا کہتا ہے؟ طریقت کہتا ہے کم کھائیے، کم سوئیے، کم بولیے اور کم لوگوں سے میل جول رکھیے۔ اب کم لوگوں سے میل جول رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیجیے، نہیں، مطلب مراد یہ نہیں ہے۔ اپنے جو مخصوص لوگ ہیں جن سے سچی محبت اور سچی عقیدت آپ کو ہے ان سے ملیے، ملنے کا وقت مقرر رکھیے۔ اب ہر وقت فون پر ہی بات مت کرتے رہیے، ہر وقت جو ہے لمبی گفتگو اور لمبے مجلس کو اٹینڈ مت کرتے رہیے۔ آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، کوئی کال کر رہا ہے تو چلیے صاحب 2 منٹ میں من نہیں پڑتا، 1 گھنٹہ تک کال ہی کر رہے ہیں۔ بالخصوص ہم یہاں پر یاد دلانا چاہیں گے اور کہنا چاہیں گے، یاد آ گیا اس قول پر کہ میرے بہت سارے سبسکرائبر ایسے ہوتے ہیں جو برابر جو ہے فون گھماتے رہتے ہیں، کوئی واٹس ایپ کال کر رہا تو کوئی ایمو پر کر رہا تو کوئی جو ہے کال کر رہا تو مطلب حالانکہ اسکرین پہ ہم اپنا موبائل نمبر نہیں چھوڑتے ہیں، پھر بھی لوگ ادھر ادھر سے موبائل نمبر ڈھونڈ کر کے کال کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ہم تمام بھائیوں سے یہ جو ہے پرخلوص اپیل کریں گے کہ براہ مہربانی آپ مجھے کال مت کیجیے، آپ مجھے کال مت کیجیے، بہت زیادہ ضروری ہو تبھی کیجیے، ورنہ اتنا نہ تو ہمارے پاس وقت ہے اور نہ ہم آپ کا کال اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر زیادہ کچھ ضروری ہو تو واٹس ایپ پہ آتے ہیں، واٹس ایپ پہ اپنا میسج چھوڑ دیجیے یا وائس میں کچھ ڈال دیجیے، وقت نکال کر ہم آپ کے وائس کا جواب وائس سے دے دیں گے، یا اگر کچھ لکھنا منظور ہوا تو ہم لکھ بھی دیں گے، اور اگر زیادہ آپ کو ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ فرصت نکال کر ہم آپ سے بیک کال ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کوئی کام نہیں ہے بھائی کیوں فون کیا، بولا ایسے ہی یاد کیا۔ ارے بھائی تو صرف یاد کرنے کے لیے آپ فون کیوں کرتے ہیں؟ دن بھر جو ہے ڈیوٹی میں رہتے ہیں، ہم بھی تو کاروبار بزنس اور کام دھندے نوکری چاکری کرتے ہیں، تو دن بھر اپنے کام میں بزی رہتے ہیں اور جو ہے باقی وقت میں جو ہے کچھ چینل کا بھی کام ہو جاتا ہے، کچھ مرکز کا اور کچھ ٹرسٹ کا کام ہوتا ہے، تو بہت کم ہی فون ہم اٹینڈ کر پاتے ہیں۔ لہٰذا معذرت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ کال فون وغیرہ مت کیا کیجیے اور میسج چھوڑ دیجیے واٹس ایپ پر، ہم اس کا جواب آپ کو دے دیا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔
اور آپ سے اور ہمارا جو رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ورچوئل رشتہ ہے اور بہت ہی عمدہ رشتہ ہے، واسطے اللہ رسول کا رشتہ ہے، یہ ہمیشہ بنا رہے گا۔ آپ فیضیاب ہوتے رہیے۔ مرکز افضلیہ سے دادا امام مہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے بینر تلے تعلیمات سے تمام اولیاء اللہ کے فیض و برکات آپ کو ملتے ہیں، وہی میرے لیے بہت کافی ہے۔ آپ سنتے ہیں، آپ سبسکرائب کرتے ہیں اور اپنی محبت دکھاتے ہیں اور اپنی حوصلہ افزائی بھرے جملے لکھتے ہیں کامنٹس میں، وہ بہت میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ لیکن کال لینے سے ہم اسمرتھ ہو جاتے ہیں، جو کہ مشغولیات زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا اس پر ضرور کنسیڈر کیجئے گا اور برا بالکل ہی مت مانیے گا۔ تو ہم گفتگو کر رہے تھے صفحہ نمبر 111 کے حوالے سے کہ خائقان جست کہتے ہیں کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، کم میل جول رکھنا۔ تو ٹھیک ہے، اس پر جہاں تک ممکن ہو ہم لوگ عمل کریں گے۔ اس سے بڑی بڑی نعمت حاصل ہوتی ہے، اور 40 سال کی بھی عبادت اور ریاضت سے پیدا یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ یعنی 40 سال کوئی شخص اگر عبادت اور ریاضت کرے تو بھی یہ صفت لوگوں میں پیدا نہیں ہوتی ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ تو اتنے فون کرنے کے عادی ہوتے ہیں کہ وہ فون کر کے اپنا گھنٹوں وقت برباد کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم ایک آدمی میرا مل گیا اور اس کو پورا سمجھا کے ہی دم لیں گے، اور ایک ہی دن میں سمجھا دینا چاہتے ہیں۔ تو حالانکہ ہم ایسے لوگوں کو بھی کئی بار فون جب اٹینڈ کرتے ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو بات ہم کو اکیلے سمجھا رہے ہیں تو ایک آدمی تو ہم سمجھ جائیں گے، تو اس سے تو کوئی زیادہ معاملہ نہیں ہوگا۔ آپ ایسا کیجئے، گروپ میں وہ بات اگر بیان کیجئے گا تو 500-600 آدمی سنیں گے تو بڑا اچھا رہے گا، اور پھر جب تجزیہ نامہ میں ہم اس کو پیش کریں گے تو لاکھوں لوگ سنیں گے، سمجھیں گے، تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ لیکن وہ مانتے نہیں ہیں، وہ بجائے گروپ میں چھوڑنے کے وہ ہم کو پرسنل ہی ساری باتیں سمجھا کر کے بالکل جو ہے ولی بنانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ولی تو نہیں، لیکن ایک گناہگار کی حیثیت سے ہم علم سیکھنا اور اس پر عمل کرنا یہ کوشش ہے۔ اور ولی بننا، عارف بننا، جیسا کہ دیکھ ہی رہے ہیں، اتنا آسان کام ہوتا نہیں ہے، اور اس کے لیے بہت پاپڑ بیلنا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ضرور اس میں کامیابی حاصل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو باوجود اتنی درویشی اور پیغمبری کے چوتھے آسمان پر جگہ ملی، کیونکہ ان کے پاس پیالہ، سوئی اور خرقہ تھا، یعنی پوری طرح مجرد اور مفرد ہو کر نہیں گئے تھے۔ یعنی صفحہ نمبر 112 پر جو ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی دیکھیے کتنی ٹیڑھی بات اور کتنی فکر والی بات بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر، اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اتنا درویش صفت پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہونے کے باوجود بھی کیا ہوا کہ وہ چوتھے آسمان پر ہی پہنچے۔ لیجیے غور کیجیے، ان کی رسائی چوتھے آسمان پر ہی ہوئی، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس پیالہ تھا، سوئی تھا اور خرقہ تھا۔ یہ 3 چیز لے کے چلتے تھے، اپنے پاس پانی پینے کا پیالہ لے کے چلتے تھے، سوئی بھی لے کے چلتے تھے، اور خرقہ اپنا ہمیشہ ٹانگے رہتے تھے۔ تو قطب الدین بختیار کاکی درویشی کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھیے یہ سب چیزیں بھی نہیں چاہیے، درویشوں کو ایک پیالہ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سوئی رکھنے کی ضرورت نہیں، خرقہ کی فکر نہیں کرنی ہے، یعنی پوری طرح سے مجرد ہو جائیے، پوری طرح سے مفرد ہو جائیے، تب جا کے درویشی حاصل ہوگی۔ ایسا نہیں کہ اس جملے سے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ عیسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، معاذ اللہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ تعلیم الدرویشاں کیا چیز ہے، اور دیکھیے فقیری کیا چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح کی بات حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کہیں پر انہوں نے بیان فرمایا کسی بزرگ نے کہ وہ بھی اپنے پاس کیا کرتے تھے، ایک پیالہ رکھا کرتے تھے، وہ جو ہے اس کے وجہ سے بھی ان کو بہت ساری پریشانی اٹھانا پڑا، اور کئی جگہ جو ہے طریقت کے منزلوں میں ان کو جو ہے باتیں سننی پڑی جو صحیح نہیں تھا۔ سالک بن کر ایک ملک سے دوسرے ملک کو سفر کرنا چاہیے، یعنی منزلوں کو طے کرنا چاہیے اور بھیدوں کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے اور مجذوب نہیں بننا چاہیے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرولِ شریف میں آرام فرما ہے حضرت، ان کا بیان ابھی آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ سالک بن کر ایک ملک سے دوسرے ملک کو سفر کرنا چاہیے۔ ایسا مت سمجھیے کہ ایک دیش سے دوسرے دیش میں گھومتے رہیں گے، نہیں، اپنے اندر جو آپ کا مقام ہے اس کی سیر کرنا ہے، ایک منزل سے دوسرے منزل کی طرف، بلندی کی طرف بڑھنا ہے اور آگے بڑھتے جانا ہے، اور جو بھید ہے اس کو، ہر بھید کو ظاہر کرنے اور سب کو سمجھانے کے چکر میں مت رہیے، یعنی جو کہنے لائق ہے وہ کہتے چلیے، ٹھیک ہے اصلاحی بات، لیکن بھیدوں کو ظاہر کرتے مت چلیے اور مجذوب مت بن جائیے۔ مطلب قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں کہ سالک بن کر جیو، ہوش حواس میں رہو، مجذوب مت بن جاؤ، پاگل مت بن جاؤ۔ اس راہ میں اہل سلوک کے درمیان ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اسرار کے لاکھوں دریا پی جاتے ہیں اور انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا پیا ہے، بلکہ پھر بھی وہ پینے کی فریاد کرتے رہتے ہیں۔
یعنی اس راستے میں زیادہ بہتر وہی لوگ ہیں جو کم ظرف نہ ہو بلکہ ان کا ظرف اعلیٰ ہو. یہ بات سمجھ گئے ہوں گے آپ. جب تک درویش سب سے یگانہ نہ بن جائے اور ہر وقت مجرد نہ رہے اور کوئی دنیا کی علائش باقی نہ رہے تو وہ ہرگز قرب کے مقام کو نہیں پہنچتا. صرف بولنے سے کام نہیں چلتا ہے بلکہ بہت علائشوں سے پاک ہونے کی ضرورت ہے. جب درویش کامل ہو جاتا ہے تو جو کچھ کہتا ہے وہی ہوتا ہے اور ذرہ بھر بھی اس میں فرق نہیں آتا ہے. جب درویش کامل ہو جاتا ہے تب یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ جو کہہ دیا سو کہہ دیا، لوہا کا لکیر بن گیا، اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے. جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا. ابلیس نے 6,36,000 سال تک عبادت کیا تھا لیکن پھر بھی مردود ہو گیا. یہ تو جان ہی رہے ہیں ہم لوگ. کچھ لوگ تو زیادہ بتاتے ہیں لیکن خواجگان چشت کا جو کیلکولیشن ہے وہ ہے 6,36,000 سال. 6,36,000 سال. صفحہ نمبر 118 ہست بہست فوائد السالکین میں دیکھ سکتے ہیں. رائے سلوک کے سالک وہ ہیں جو سر سے پاؤں تک دریائے محبت میں غرق ہیں. کوئی لحظہ اور گھڑی ایسی نہیں گزرتی کہ ان پر عشق کا مہ نہ برسے. یہ عشق بازی کی راہ ہے، جس نے اس میں قدم رکھا وہ جان سلامت نہ لے گئے. اللہ اکبر. یعنی عشق بازی کی راہ میں کیا ہے؟ جو اس میں قدم رکھا وہ جان سلامت نہ لے گیا. مطلب ان کو جان کے لالے پڑنے والے ہیں، جان کے لالے پڑیں گے ہی. ایسا نہیں ہے کہ مست رہیں گے، مست چلیں گے، سب چیز مست ہوگا. نہیں، عشق کی اس راہ میں جو ہے جب آئیے گا تو بڑی بڑی مصیبتوں سے آپ کو گزرنا ہوگا. اتنا آسان نہیں ہے. اس راہ میں دم نہ مار. جس کسی نے دم مارا اس کا نام محبوں سے کاٹ دیا گیا ہے. مطلب دم نہیں ماریے، شکوہ نہیں کیجیے، گلہ نہیں کیجیے. اور شکوہ گلہ زیادہ کریے گا تو نام ان کے محبوں میں سے کاٹ دیا جائے گا. اس جملے سے یہ بات یاد آ گیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام پر بھی یہ بات وحی کے طور پر کی گئی تھی. زکریا علیہ السلام نے پکارنا شروع کر دیا تھا کہ یا اللہ مجھے بچا لے، مجھے چیرا جا رہا ہے. جب وہ پیڑ میں گھس گئے تھے اور پیڑ جب کاٹا گیا تھا تو ندائے غیبی آئی کہ اے زکریا، اگر ایک بار بھی تم نے دم مارا، ایک بار بھی اگر تم نے آ کیا تو ہم تمہارا نام نبیوں کے فہرست سے کاٹ دیں گے. اللہ اکبر. یہی بات خواجگان چشت جو ہے دہرا رہے ہیں. اس راہ میں دم مت مار. جس کسی نے دم مارا اس کا نام محبوں سے کاٹ دیا گیا ہے. صفحہ نمبر 119. جو شخص محبت کا دعویٰ کرے اور مصیبت کے وقت فریاد کرے در حقیقت وہ سچا دوست نہیں ہوتا بلکہ جھوٹا ہے. محبت کا دعویٰ اور فریاد ایک ساتھ نہیں چلتا ہے. اس واسطے کہ دوستی اس بات کا نام ہے کہ جو کچھ دوست کی طرف سے آئے اس پر راضی رہے اور لاکھوں شکر بجا لائے، لاکھوں شکر بجا لائے. اسی لیے امام علی مقام علیہ السلام کربلا میں صبر نہیں کر رہے تھے بلکہ کیا کر رہے تھے؟ شکر کر رہے تھے. دوسرے یہ کہ شاید دوست اس بہانے سے یاد کرے. مطلب دوست مصیبت کے بہانے سے ہی یاد کرتا ہے. اگر چلنے والا ایک خاص سمت چلتا ہے اور اس کا یقین کامل ہے اور کمالیت کی امید رکھتا ہے تو یقیناً وہ کمالیت کو پہنچ جاتا ہے. جو شخص حقیقت کے مرتبے پر پہنچتا ہے اپنی نیک اعمالی کے باعث پہنچتا ہے. اگر فیض سب پر ہوتا ہے مگر کوشش لازم ہے. لہذا فیضیابی حاصل کرنے کے لیے بھی کوشش کرنے کی سخت ضرورت ہوتی ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ فیضیابی بزرگوں کی حاصل کرنے کے لیے اپنے علم و عمل کے ساتھ بھی کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو خواجگان چشت رحمۃ اللہ علیہ و رضوانہ کے وسیلے سے نیک توفیق اور ہدایت عطا ہو اور ان کے فیوز و برکات ہم لوگوں کو ملتے رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی